بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آج ہم اس جگہ پر میڈیا کے سامنے اور اس پرہجوم میں تمام ساتھیوں کے ساتھ اور تمام مظلوموں کے ساتھ کس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں گہرائی میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کوئی تاریخی بات نہیں، یہ کوئی لمبی کہانی نہیں، بلکہ یہ 5-6 مہینوں میں گلگت بلتستان کے مظلوم عوام، غریب عوام اور وہاں کے نہتے مسافروں، مظلوم مسافروں کے ساتھ کیا حادثات ہو رہے ہیں، اور ان حادثوں میں، ان سانحات میں کتنے عزیزوں نے اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی اور اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ وہ شہداء، چاہے وہ سانحۂ کوہستان میں شہید ہو چکے ہوں یا سانحۂ بابو سر میں، یقیناً یہ شہداء نہتے مسافر تھے، یہ مظلوم مسافر تھے۔ یہ صرف اور صرف اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی کاروبار کے لیے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور ان میں مریض بھی تھے جو علاج کے لیے سفر کر رہے تھے۔ لیکن درندہ صفت جانوروں جیسے انسانوں نے ان مظلوموں کے ساتھ کیا ظلم کیا، اس ظلم کو پوری دنیا نے دیکھی۔ یہ سانحات، یہ ظلم، یہ بربریت آج تک کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے ظالم اور جابر، جنہوں نے جنگیں لڑی ضرور ہیں، عوام پر ضرور ظلم کی ہے، لیکن انہوں نے کبھی مسافروں کو، نہتے مسافروں کو اس طرح مارا نہیں۔ یہ لوگ تو ان سے بھی 2 قدم آگے نکل چکے ہیں۔ آج ان کی حرکت دیکھ کر ہلاکو خان، چنگیز خان کی روحیں بھی شرما جائیں گی۔
درندے بھی شرما جائیں گے ان کی حرکت دیکھ کے. ہمیں افسوس ہے، ہم مذمت کرتے ہیں ان کی کردار کو، ان کی حرکتوں کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، یا پھر کسی بھی مذہب سے ہو، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان محسنوں کو، ان غازیوں کو، ان بھائیوں کو، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بزرگوں کو جنہوں نے اپنے پیاروں کے، اپنے بیٹوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کی لاشیں تو اٹھائیں، مگر وطن عزیز میں امن قائم رکھنے کے لیے، امن کی خاطر انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے امن تباہ ہو جائے، امن برباد ہو جائے. شاباش ہے ان کی کردار کو، ان کی برداشت کو، ان کی اس عظیم احسان کو. اس سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ جن کی ہاتھوں میں اپنے پیاروں کی لاشیں ہوں، لیکن وہ وطن کے لیے امن چاہتے ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں. مرحبا ایسے بزرگوں کو، ایسے ماؤں کو، ایسے بھائیوں کو. یقیناً آپ اس وطن عظیم، وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان کے عوام کے لیے آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ کا بہت بڑا کردار ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ آئندہ بھی اسی طرح امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی امن کی تلقین کرتے رہیں گے. ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ کے کردار پر فخر ہے. میرے ساتھیوں اور عزیز ہم وطنوں، آئیے ہم سب مل کر ان دہشت گردوں کی کردار کی، ان کی بد کردار کی مذمت کرتے ہیں کہ جن کی اس بد کردار سے ہمارا علاقہ صرف نہیں بلکہ پورا پاکستان بدنام ہوا. ایک جنت نظیر علاقہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ ترس رہے تھے، لیکن اس علاقے کا نام تک لینے کو لوگ تیار نہیں. یہ سب کیسے ہوا؟ ان دہشت گردوں کی وجہ سے، ان غداروں کی وجہ سے، ان بے ضمیروں کی وجہ سے یہ سب ہوا. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ تمام کو علم ہے کہ آج 11 ستمبر ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہونے کی یاد پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے. یہ تو ایک ڈرامہ تھا،
یہ کوئی حقیقی کردار نہیں تھا. دنیا کے سپر پاور نے اپنی گھمنڈ میں آ کر، اپنے غرور میں آ کر دنیا کو اپنے ہتھیلی میں رکھنے کے لیے ڈرامہ اس نے پیش کیا تھا. اور یہی اس نے ریزن پیدا کر کے اس نے افغانستان میں انٹری ماری. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 11 ستمبر کو وہاں کے جتنے بھی جیوز یہودی تھے ان سب کی تعطیل ہوتی ہے، چھٹی دی جاتی ہے، اور پھر یہ حادثہ سامنے پیش آتا ہے، اور پھر 5000 لوگ مارے جاتے ہیں، ٹاور گرایا جاتا ہے. افغانستان میں انٹری مارنے کے بعد اس سپر پاور کی گلگت بلتستان میں بھی اس کی نظریں لگی ہوئی ہیں. وہ جلد سے جلد یہاں آنا چاہ رہا ہے، وہ یہاں اپنا جنگی اڈے بنانا چاہ رہا ہے. گلگت بلتستان کو ایک تحت مشق، ایک ایکسرسائز پلیٹ، وار ایکسرسائز پلیٹ، وار زون بنانا چاہتا ہے. اور انٹیریئر وار کروانے کے بعد، خانہ جنگی کروانے کے بعد وہ انٹری مارے گا، اور پھر اڈے بنا کے چائنا پہ مانیٹرنگ کے لیے وہ اس کا پری پلان ہے. اور پھر انٹری یہاں انٹر ہونے کے لیے ان بے ضمیر، بد کردار، ناسور غداروں کو ہی، ان سے ہی یہ کام لیتا ہے. وہی کچھ غدار ہے جو نہتے مسافروں کو بھی مارتے ہیں، اور گلگت شہر کے اندر حالات خراب بھی وہی لوگ کرتے ہیں. عام سادہ انسان، عام عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو فلان فرقے کے لوگوں نے مارا، اور پھر وہ اس فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس فرقے نے مارا، دوسری فرقے نے مارا. لیکن ایسا نہیں. میں 3-4 سالوں سے چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، یہ فرقہ وارانہ جنگ نہیں، کوئی مسلمان ایسا حرکت کر نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف جنگ ہے، اور یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں تو صرف اور صرف سپر پاور اپنا میدان کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہے، میدان کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے. وہ اسی لیے یہ حادثات ہوتے ہیں، یہ سانحات پیش آ رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ یہ آئندہ بھی وہ اپنا ٹارگٹ مکمل کرنے تک اور بہت ساری حادثات، سانحات رونما ہو سکتے ہیں، اور ایسے غدار لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل سکتے ہیں. کئی اس سانحات سے کئی گنا ہمیں نقصان مل سکتا ہے. تمام فرقوں کے لوگوں کو لڑایا جا سکتا ہے. اسلحہ کی ڈھیر لگائی جا سکتی ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو نشاور چیزوں میں ملوث کیا جا سکتا ہے، اور کر بھی چکے ہیں، مزید بھی کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا یہ دماغ ایک ہی جگہ پر گھومے، آگے کی سوچ نہیں سکے.
اس وقت حادثہ ہوا سانحہ کوہستان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے چندے لمحوں کے بعد محترم ہمارے وفاقی وزیر صاحب وزیر داخلہ ان کا بیان آتا ہے کہ اس سانحہ کے پیچھے تیسری ہاتھ ملوث ہے، اور پھر بیان دیتا ہے کہ یہ تو گلگت بلتستان کے ایک علاقے سے ہی آئے تھے، ان لوگوں نے ہی ان نہتے مسافروں کو مارا۔ محترم وفاقی وزیر داخلہ صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے یہ جو بیان دیا ہے اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سانحہ ہونے سے پہلے ہی اس سانحے کی انکوائری آپ نے کی تھی، یا تو پھر آپ کو کچھ معلومات ہی نہیں ہے، جو کہ آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو اور پھر آپس میں لوگ دستوں گریبان ہو جائے، لڑے۔ افسوس ہے تمہاری اس بیان پہ، ہم مذمت کرتے ہیں تمہارے بیان کو، تمام ساتھی، تمام عوام۔ آپ کی یہ بیان ایک مشکوک بیان ہے، بلکہ آپ کی شخصیت ہی مشکوک ہے پورے پاکستان کے لیے، پورے عوام کے لیے۔ آپ ایک وزیر داخلہ ہو کے اس طرح کی بیانات دینا کہ جسے لوگ آپس میں لڑے، اس کا معنی کیا نکلتا ہے یہ تو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اس وزیر نے اس طرح کی بیان دی، لیکن ہماری صوبائی و وفاقی حکومت نے، جو موجودہ حکومت ہے، اس نے امن کے لیے، حکومت کے کارندوں نے بھی کوئی ایسی قدم نہیں اٹھائی کہ جسے امن ماحول آ جائے، جسے مزید سانحات سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ ایسی کوئی ان کی کردار نظر نہیں آئی، بس اخبارات میں چند انہوں نے بیانات دیے، کچھ دنوں تک ان لوگوں نے سیکورٹی کی وہ چیز تھوڑا بہت دکھا دی، اس کے بعد سب بھول گئے۔ لیکن حکومت کے تمام کارندوں کان کھول کے سنو، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ گلگت سے، سکردو سے، استور سے جو قافلہ آتا تھا یا جو کانوائی آتی تھی، کانوائی کی شکل میں ہی ان لوگوں کو نکالا جاتا، کانوائی کے ساتھ ساتھ 3 4 4 یا 2 پولیس کی گاڑیاں ساتھ آتی، ایک تھانے کی حدود ان کی ختم ہوتا تو دوسری حدود، دوسری تھانے کی حدود اور ان کے ذمہ داروں کو حوالے کر دیتے، تو کبھی اس طرح سانحہ پیش نہیں آتا۔ یہ تو آپ بھی سمجھتے تھے، لیکن سمجھنے کے باوجود آپ نے یہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب آپ نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے۔ اس قصور میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ گلگت بلتستان کی عوام کی، اس وطن عزیز پاکستان کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کا عوام نے خود ہی جنگ لڑ کر دشمنوں کے ساتھ گلگت بلتستان کو آزاد کرایا، اور پھر اپنا بڑا بھائی سمجھ کے پاکستان کے ساتھ ملا لیا۔ لیکن اس وقت سے لے کر آج تک آپ نے اس کو متنازع ہی رکھا۔ ایک نام نہاد آپ نے ایک صوبائی سیٹ اپ ضرور دی ہے، لیکن یہ آئینی سیٹ اپ نہیں دی آپ نے۔
60 سالوں سے عوام چیخ چیخ کے مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں صوبائی سیٹ اپ دی جائے، آئینی حقوق دیا جائے. تو آپ عوام کی جذبات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اپنا فیصلہ خود کرنے کی ہمت پیدا کرو. گلگت بلتستان کو آئینی سیٹ اپ دو، پاکستان کا 5واں صوبہ بناؤ، آئینی صوبہ بناؤ، 5واں صوبہ بناؤ گلگت بلتستان کو، جس سے بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی، روزگار کے مواقع مل جائیں گے، اور پھر پاکستان کے تمام سرمایہ کاران، جتنے بھی سرمایہ کار ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر اپنی سرمایہ کاری کریں، وسائل بڑھائیں، وہاں کے وسائل کو استعمال کریں، لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا کریں تاکہ لوگ مصروف ہوں، جس سے امن آ سکتا ہے، جس سے تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں، جس سے اس علاقے کی ترقی ہو سکتی ہے. عوام سے بھی درخواست کی جاتی ہے، اور خاص کر وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور ہیں، فلاسفر ہیں، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی ہیں، اساتذہ کرام، وہ تمام دانشور جو میڈیا میں ہوں یا کسی بھی محکمے میں، آپ لوگوں کو آگاہی دیں، سمجھائیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، ہمیں کس طرح محتاط ہو کے رہنا چاہیے جس سے امن قائم ہو سکے. یہ آپ تمام کی ذمہ داری ہے. میری نوجوان طبقات، نوجوان ہماری نسل، نوجوان ہماری بہنوں سے اور بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ رضاکارانہ طور پر اپنے محلے میں، اپنے شہر میں کمیٹیاں بنائیں اور غیروں پہ نظر رکھیں، اپنوں پہ بھی نظر رکھیں کہ کہیں غیروں کے ہاتھ میں استعمال تو نہیں ہو رہے ہیں، کوئی غلط حرکت تو نہیں ہو رہی ہے، بدامنی پھیلائی تو نہیں جا رہی ہے. ان تمام چیزوں پہ نظر رکھیں. فوج کا مددگار بنے اس پاکستان کو بچانے میں. پروردگار عالم اور پھر پاک فوج کا ہی کردار ہے جن کی بدولت یہ پاکستان آج تک محفوظ ہے. تو آئیے میرے دوستو، آپ اور ہم سب مل کر پاک فوج کے مددگار بنے، پاک فوج کا ساتھ دے دیں امن کے لیے، تاکہ علاقے میں امن پیدا ہو، ترقی ہو. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو آباد رکھ، ہمارے ملک میں امن رکھ، اور ہمارے علاقے کو غیروں کی بری نظر سے بچا. آمین ثم آمین.